سب سے پہلے سر بات کرتے ہیں ایران ترکی کے دورے کی، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل موجود ہیں. مزید ڈیولپمنٹس کیا ہیں، پلیز بتائیے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو ترکی اور ایران کے دورے ہیں، یہ جو حالیہ انڈیا کے ساتھ جو واقعات ہوئے اور ان ممالک نے جس طرح پاکستان کے ساتھ ایک دوستی کا جو رشتہ تھا اس کو عملی طور پر ثابت کیا، تو اسی حوالے سے جس طرح یہاں پر ایک یوم تشکر تشکر منایا گیا، تشکر. اور اسی طرح جو ہے فیلڈ مارشل جو ہیں اور وزیر اعظم پاکستان اور ان کے ساتھ کچھ وزراء ترکی گئے اور ترکی کے صدر سے ملاقات کی اور وہاں کی عسکری قیادت سے ملاقات ہوئی. اسی طرح ایران کا جو ہے دورے کا آج آخری روز ہے اور وزیر اعظم پاکستان پہلے پہنچے، اس کے بعد فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر بھی پہنچ چکے ہیں اور زبردست. ایران کی عسکری قیادت کے ساتھ یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور آئندہ جو ہے مل کر خطے کے امن کے لیے اور ایک امت مسلمہ کے لیے جو ہے اور ان کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ مل کر کام کرنے کو یقینی بنانے کے لیے وہاں پر بات چیت ہوئی ہے. ان کو نہ تو ہم کوئی معاہدہ کہہ سکتے ہیں، نہ کوئی مذاکرات کہہ سکتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ یہ ایک اسی طرح کا جسٹر دورہ تھا، کہ ایک اس طرح رسپانس کا تھا. جسچر کہ ان کا ایک اظہار تشکر اور وہ کرنے کے لیے مشکل یہ وقت میں دورہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے، پوری ایگزیکٹلی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ایران ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ترکی ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیشہ کھڑا رہے گا. یہ بہت بڑا چائنا کا تماچا ذکر ہے کر لیں، انڈیا کے لیے آذربائیجان سر. کا ذکر کر لیں، بالکل اور یہ بالکل تمام یقیناً ممالک جو ہیں. اور ابھی سالیڈیرٹی تک کی تو انہوں نے. اس ساری صورتحال میں امریکہ کا جو رول ہے وہ بھی کوئی اس طرح کا نہیں رہا جس طرح کی ایک توقع رہتی ہے کہ جو ہے نا کوئی بڑا ملک دیکھ کے، چھوٹا ملک دیکھ کے یا کچھ اس طرح کی صورتحال. سر امریکہ کی طرف سے ہمیں بہترین رسپانس جی، ملا. صدر امریکہ نے بڑا اچھا رول ان کا نبھایا رہا اور یقیناً. انہوں نے ایک ہی بات کی کہ ایک تو خطے میں امن ہونا چاہیے اور دوسرا دونوں ممالک کو بات چیت کے ذریعے بالکل اپنے مسائل حل کرنا چاہیے. نہ کہ تیسرا انہوں جنگ. نے اپنی اویلیبلٹی جو ہے وہ بھی دی کہ اگر آپ چاہیں تو مسالت کے لیے، مفاہمت کے لیے میں بھی حاضر ہوں. اور اس زبردست. سب سے امپورٹنٹ جو بات انہوں نے کی، جو پہلی دفعہ امریکہ سے جو بات آئی یا آواز اٹھی، وہ انہوں نے کہا کہ اب اسی رولے گولے میں ذرا کشمیر کا مسئلہ بھی دیکھ لیں، اس کو بھی حل یہ کر دیکھیں لیں. سر، اچھا، جس پہ کوئی بات نہیں کرتا تھا اور کس طرح وائسلی انہوں نے بات کی کشمیر اسی کے حوالے سے. اسی کی کنٹینیوٹی میں چائنا جو ہے اس نے بھی یہ بات کر دی ہے کہ اب کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ چائنا کا بھی مسئلہ ہے. اور کشمیر امریکہ بھی کی اس کو آزادی دیکھ رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو جس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے باضابطہ یہ واضح اناؤنس کر کیا، دیا. واضح کیا کہ کشمیر کا مسئلہ اب صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. کشمیر کا مسئلہ اب صرف اس خطے کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر کا مسئلہ اب چائنا کا مسئلہ بھی ہے. چائنا بھی ایک سٹیک ہولڈر بن کے سامنے آ رہا ہے اور کشمیر کی آزادی کی جو جد و جہد ہے جو پاکستان نے 1947 سے جاری رکھی ہوئی ہے، اس میں اب چائنا بھی اس کا حصے حصہ دار دار ہے. بنے گا اور اس جد و جہد کو، اس کوشش کو اور کشمیریوں کو آزادی دلانے کے لیے وہ اپنا رول جو ہے وہ پلے کرے. اور امریکہ نے بھی اس پر آواز اٹھا دی ہے اور ایگزیکٹلی. وہ پوری دنیا دیکھ سکتی ہے، پوری دنیا اس کی گواہ ہے. سر جب بات کرتے ہیں ہم عظمہ بخاری صاحبہ کی، انہوں نے پنجاب اسمبلی کے فلور پر یہ چیز کلیئر کر دی، جس کے حوالے سے بہت میمز اور بہت کوسچن مارکس بن رہے تھے اچھا، جنگی ڈیزائن کو لے کر نواز وہ شریف صاحب کے حوالے نہیں، سے. وہ بات دیکھیں، وہ بات ہم نے پہلے ہی کلیئر کر دی تھی. بالکل بالکل. آپ کے پروگرام میں نے یہ بتایا تھا کہ اصل میں واقعی ہم اسی پوری پریس کانفرنس کا سیاق و سباق نہیں دیکھے گئے تھے. آج تو خیر وہ اجلاس تھا پنجاب اسمبلی کا، تو وہ میرا بھی چکر لگا. پنجاب اسمبلی اجلاس شروع ہونے سے پہلے اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے وہ آن دی فلور آف پنجاب ہاؤس انہوں اسمبلی نے رائٹ. باضابطہ آ کر آج تقریر کر دی ہے تابڑ توڑ عظمہ بخاری نے. تو اس نے کہا کہ میں نے کون سی غلط بات کر دی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خواجہ آصف جو ہیں وزیر دفاع ہیں، وہ شاید اس والے ماڈل کو، اس والے ایفرٹس کو آپ اس کو ڈیزائن کہہ لیں، آپ اس کو مشاورت کہہ لیں، آپ اس کو تیاری کہہ لیں، آپ اس کو سولیڈیرٹی کہہ لیں، آپ اس کو ایک حملہ کرنے کی حکومت پاکستان کی طرف سے اجازت کہہ لیں، تو اس سب میں جو ہے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی مشاورت شامل ہے. ظاہر سی بات اور ہے. یہی بات آج عظمہ بخاری نے پنجاب اسمبلی کے فلور پہ کی. انہوں نے کہا کہ میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ مسلم لیگ نون کی دونوں حکومتیں، وفاق اور پنجاب دونوں حکومتیں، ابھی وہ الائنس کی بات نہیں کرتی، وہ بات کرتی ہیں مسلم لیگ نون کی، وفاق اور پنجاب کی دونوں حکومتوں کی. وہ کوئی بھی فیصلہ کرے،
چاہے وہ قومی سلامتی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کسی صوبے کی تعمیر و ترقی کا کوئی منصوبہ ہو، چاہے وفاق کے حوالے سے ہو، چاہے آئینی ترامیم ہو، چاہے کسی طرح کی امینڈمنٹس ہوں، وہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ دونوں حکومتیں نہیں کرتی، نہ ہی کریں گی. تو اس میں تو کلیئرٹی آ گئی، بات ختم ہو گئی. وہ آج بھی کہتی ہیں کہ وہ تمام تر جو مشاورت تھی، تمام تر جو پلاننگ تھی، اس میں نواز شریف شامل تھے، وہ یہ کہتی ہیں. اور آج انہوں نے یہ خطاب کر دیا ہے. میرا خیال ہے اب جو ہے وہ چانچاں بند ہو جانی چاہیے جو اس کو لے کے آپ ایک کنٹروورسی ایگزیکٹلی پیج پر آ گئی. تو اب تو میرے خیال سے بنتا ہی نہیں کوئی سوال اس کے آگے. سر عمران خان سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہوں گی کہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں آج کے RNN پوڈ کاسٹ میں کہ عمران خان اور علیم خان کی دوستی جس کی پوری دنیا گواہ تھی وہ ٹوٹی کیسے, اچانک پلٹا کیسے کھا گئی, ٹوٹ کیسے گئی, دوریاں کیسے آ گئی؟ ایسے کر کے ٹوٹ گئی, ایسے جیسے نا کچھ چیز ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک, وہ ایک اردو ڈائجسٹ ہوتا تھا, آپ کو یاد ہوگا, پتہ نہیں آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا, میں نے بھی سنا ہے, پڑھا نہیں ہے, پڑھنا چاہیے. اس میں بھی ایک سیریز ہوتی تھی, شاید اس کا نام بھی عمران سیریز تھا, مجھے یاد پڑتا ہے. یہ اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو اردو ڈائجسٹ والوں سے معذرت, لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہانی اس میں بھی چلتی تھی اور سالہ سال وہ کہانی چلتی تھی, اور دادیاں رات کو سونے سے پہلے چھوٹے بچوں کو وہ کہانی سناتی تھی, پھر اس کے بعد کیا ہوا. اور اس کہانی کا نام بھی عمران سیریز تھا غالباً. اگر عمران سیریز نہ ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہی نام تھا. اچھا, یہ والے جو عمران سیریز ہے یہ عمران خان سیریز ہے, اڈیالہ والے جو اڈیالہ والے, یہ اڈیالہ سیریز ہے. اچھا, اس میں ہم نے مبشر لقمان ڈسکس کیا کہ ان کی دوستی کیسے ٹوٹی, ہم نے اون چودھری ڈسکس کیا ان کی دوستی کیسے ٹوٹی, اور الحمدللہ ہم جو کردار ڈسکس کر رہے ہیں وہ زندہ کردار ہے, یہ زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, عمران خان کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی دے, سلامت رکھے, آزادی دے, عقل بھی دے. وہ بھی ان تمام واقعات کی تردید یا تصدیق کر سکتے ہیں, ہم حاضر ہیں. جتنے واقعات ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کو لے کے کہ کیا کیا ہوا ان کی سیاست میں. ابھی تو ان کی 22 سالہ جو جد و جہد ہے اس کا ساتھی نعیم الحق مرحوم بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے. ایک گاڑی میں پی ٹی آئی بنی تھی, ریڈ کلر کی جیپ میں, جو 5 لوگ اس میں سوار تھے, عمران خان کے علاوہ 4 تھے, اور ان میں ایک نعیم الحق مرحوم تھے. پھر ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے, جنہوں نے پی ٹی آئی بنائی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں علیم خان پہ. علیم خان جو ہیں وہ ایک بڑی زبردست شخصیت میں نے ان کو پایا, جتنا عرصہ ان کے ساتھ ملنا جلنا رہا. چاہے وہ منسٹر بن گئے ہیں, ظاہری بات ہے, منسٹر بننے سے نا وہ بندے میں تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے, آپ اتنا وقت نہیں دے سکتے, اور کچھ لوگوں کے مزاج میں بھی فرق آ جاتا ہے. میں بھی ان کے مزاج میں نہ ہو, مصروفیت زیادہ ہو, لیکن زیادہ تر وہ بھی آ جاتا ہے. اچھا, پوائنٹ یہ ہے کہ علیم خان اور عمران خان کی دوستی اتنی پروان کیسے چڑھ گئی, اور دھڑام سے نیچے کیسے گر گئی, اور راستے جدا کیسے ہو گئے. دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنس اور تقریریں کیسے کر دی, دونوں نے ایک دوسرے کو چور کیسے کہہ دیا, ڈاکو کیسے کہہ دیا.